اچھا علامہ صاحب، یہ بات بتائیں مجھے آپ کہ تیمم کے فرائض کیا ہیں، اور یہ بتائیں کہ تیمم کرنے کا جو ہے طریقہ، تفصیلات تو ایک الگ ہے میٹر، فقہ احناف کے تحت تیمم کے کیا فرائض ہیں، تاکہ اس کو کیے جائیں تو اپنا جو ہے وہ تیمم ہو جائے گا، اور مکمل یعنی مکمل نہیں لیکن قائم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ تیمم میں کیا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایک غسل والا ایک تیمم ہوتا ہے، ایک وضو والا ہوتا ہے، یہ تھوڑے یہ سمجھاتے ہیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو تیمم جو ہے پہلے سن لیں، غسل جو ہوتا ہے وہ پانی سے کیا جاتا ہے، کس سے؟ پانی سے۔ اور تیمم جو ہوتا ہے وہ مٹی سے ہوتا ہے۔ اب تیمم ہوتا ہی اس لیے کہ جب پانی موجود نہ ہو، اب بندہ دیکھے گا اگر کہیں جنگل میں چلا گیا ہے یا کہیں ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جہاں 2-2 کلومیٹر تک پانی اس کے پاس میسر ہی نہیں ہے، پہلے وہ ڈھونڈے گا بھی، یہ نہیں کہ بس اندازہ لگا دیا کہ بھائی پانی نہیں ہے تو چلو تیمم کرو۔ اب مسافر ہے، اب ابھی کا تو دور جدید دور ہے، پانی کا ہر جگہ میسر ہو جاتا ہے پانی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، تو صحابہ کرام جو گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلا کرتے تھے تو راستے میں ایسی جنگل، ایسی ویران جگہ آتی تھی تو وہاں پر پانی نہیں موجود ہوا کرتا تھا۔ اب نماز کا وقت ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ غسل فرض ہو گیا بندے کے اوپر، یا غسل فرض نہیں بھی ہے، وضو فرض ہے، وضو کرنا ہے اس سے، تو کیا کرے؟ اب پانی بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے تیمم رکھا ہے۔ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے بھی 3 فرائض ہیں۔ اب اس میں پہلے غسل کے میں پہلے کیا تھا کہ بھائی پہلے بندہ جو ہے کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھا کے دوسرا، اور پورے ظاہری بدن پر پانی بہائے گا۔ اب اصل یہاں پر تیمم کرنا ہے مٹی سے، کس سے کرنا ہے؟ مٹی سے۔ جب مٹی سے کرنا ہے تو اس کی کیا طرح پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو کلی کرے گا نہیں، اس میں کلی نہیں ہے، اس میں ہے نیت۔ پہلے بندہ نیت کرے گا میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ چہرے کا مسح کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مسح۔ اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں چہرہ دھوئے گا۔ مٹی سے کوئی چہرہ دھوتا ہے؟ نہیں دھوتا، تو اس لیے چہرے کا مسح کرے گا، 3 مرتبہ چہرے کا مسح کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا تو چہرے کا مسح کیسے کرے گا؟ اب یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ کو زمین پر پاک مٹی پر رکھے گا، جو مٹی پاک ہو اس کو کوئی یوں کرے گا، یوں کر لیا، اس کے بعد چہرے کا اسے جس طریقے سے وضو میں کرتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے 3 مرتبہ مسح کریں گے۔ اسی طرح ہاتھ کا بھی آپ 3 مرتبہ مسح کریں گے، آپ کا تیمم ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوبارہ یوں کریں، اس کو یوں کر لیں۔ اب آسان طریقہ بتا رہا ہوں، دیکھو آپ یوں ہاتھ رکھیں گے، اس کو یوں آنے دیں، صحیح ہے، یہ آ گیا، اب اس کو گھما لیں، اس کو یوں آنے دیں، یہ آپ کا انگوٹھا بھی اس میں شامل ہو گیا، یہ آسان طریقہ تھا۔ اب کیونکہ 3 مرتبہ آپ اسی طرح جو ہے اس کا مسح کریں گے تو یہ ہو گیا آپ کا تیمم مکمل۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ جتنے بھی ذکر و اذکار کرنے ہیں آپ اب آرام سے کر سکتے ہیں۔